النار اما اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ علم کا، حکمت کا، ابلاغ کا، دانائی کا، نورانیت کا، قوانین کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کی نظیر نہ تو اس سے پہلے کبھی ملی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صراط مستقیم کو پہ چلانے کے لیے، ان کو جنت کی شارع کو دکھلانے کے لیے، ان کو اندھیروں کے راستے سے نکال کر روشنیوں کے راستے کو پہ چلانے کے لیے جو دستاویز کے اندر باتیں بیان کر دی ہیں، یقیناً وہ انسانوں کی پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مبارک کے ساتھ تھا، اپنی گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے گوش گدار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن اسی اثناء میں ربیع الاول کا مہینہ دوبارہ ہمارے اوپر داخل ہو گیا، اور ربیع الاول کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے۔ آپ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ اسی کائنات سے رخصت ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی یعنی پیدائش اور آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کا مہینہ چونکہ ربیع الاول ہے، اسی لیے اس مہینے کی مناسبت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر پورے ملک کے طول و عرض کے اندر بڑی شد و مد سے ہوتا ہے، اور آپ کے یوم ولادت کو عام طور پہ عید کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو عید شرعی کہنے کی بجائے ہمارے دوست احباب اس کو عید تہوار کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ عید ایک شرعی اصطلاح ہے، اور شرعی اصطلاحات کو ان کے محل کے پر استعمال ہونا چاہیے، ان کے غیر محل کے پر ان کو استعمال کرنا کسی بھی طور کے پر درست نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر ایک دو چھوٹی سی باتیں رکھ کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھوں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور کے پر بہت سے دنوں کا انتخاب کیا، ان کے اندر ایک یوم عاشور ہے، اسی طرح آپ ہر ہفتے کے اندر پیر کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشور کو آپ نے یوم تشکر کے طور پہ منایا، لیکن آپ نے عید کے طور پہ نہیں بلکہ روزہ رکھ کے منایا۔ اسی طرح آپ نے ہفتہ وار پیر کے دن کو اپنی ولادت کی نسبت سے تشکر کے اظہار کے ذریعے کے طور پہ روزہ رکھ کے منایا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنوں کو عید کا دن قرار دیا، جس طرح آپ نے یوم النحر کو جو یوم عرفہ کے بعد کا دن ہے، آپ نے اس کو پوری دنیا کے غیر حاجیوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ اسی طرح شوال کی پہلی تاریخ کو آپ نے عید الفطر کا دن قرار دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان ایام کے اندر تشکر کا اظہار یا خوشی کا اظہار کا طریقہ عید کی نسبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ان ایام کے اندر تشکر کے اظہار کا طریقہ روزہ رکھ کے ہونا چاہیے۔ جو ایام عید کے ایام قرار دیے گئے وہ عید کے ایام ہیں، اور جو روزے کے ایام قرار دیے گئے وہ روزے کے ایام ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے، اس کی مناسبت سے سالانہ عید کے دن کو ڈکلیئر کرنے کی بجائے ہر ہفتے آپ سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور آپ سے نسبت کا اظہار کرتے ہوئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر جہاں پر روزے اور عید کی تفریق کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ، آپ کے محاسن، آپ کے محامد کے حوالے سے بھی اس مہینے کے اندر بڑی شرح و بحث سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس نسبت سے پورے ملک کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے، پورے ملک کے اندر جلسوں جلوسوں اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
ہر شخص اپنے اپنے تصورات کو، اپنے اپنے معتقدات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی لوگ اس حوالے سے بات کو یہاں تک بھی لے جاتے ہیں کہ نور من نور اللہ اور شیء للہ جیسی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نورانیت ہے، آپ کی سیرت نورانیت ہے، آپ کا مشن نورانی ہے، آپ کا انداز نورانی ہے، آپ کا ہدف نورانی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر پیکر کے اعتبار سے، قالب کے اعتبار سے آپ بشر ہیں۔ اگر آپ انہیں سراج منیر کہیں یا مینارہ نور کہیں، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کو زمرہ بشریت سے باہر نکال دیتے ہیں، آپ ان کو دائرہ بشریت سے باہر نکال دیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس اشکال کو حضرات گرامی قدر میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے حل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نور ہیں، نور السماوات والارض ہیں، لیکن اس نے تین طرح کی مخلوقات جو ہیں قالب کے اعتبار سے پیدا کی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوقات فرشتوں کو پیدا کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناری مخلوقات جنات کو پیدا کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکی مخلوقات انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کا جو نور ہے وہ اتنا رفیع ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کو مخلوق کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا یا اس کی کسی بھی قسم کا کمپیریزن کرنا ہر اعتبار سے نادانی ہے، ہر اعتبار سے غلطی ہے، حماقت ہے، جہالت ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جب آپ مخلوقات کے تصورات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جد امجد، آپ کے جد امجد، زمین کے پر انسانیت کے باقاعدہ طور کے پر قافلے کا آغاز کرنے والی شخصیت سیدنا آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تودہ خاک سے بنایا، کن کہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئے، دھڑکتے ہوئے انسان بن گئے، دیکھنے والے انسان بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عیش کے اعتبار سے تو بعد میں آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ان کو رفیع فرما دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ان کو جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرنے کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ جب فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات جو جانتی ہے ہم کیوں کر جانتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی ان کے ناموں کو دیکھا، نہ کبھی ان کے اپنے وجود کو دیکھا، ہم ان کے ناموں کو کیوں کر بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اشیاء کے ناموں کا علم حاصل فرما چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم کو حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرما دیجئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے ناموں سے جب آگاہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا میں نے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیبوں کو جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت علم کے ثبوت کے بعد اس بات کا حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ چونکہ علم کے اندر سب سے بلند و بالا ہے، علم میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، اس لیے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرات گرامی کا تمام کے تمام فرشتے آدم خاکی کے سامنے جھک گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم کا مقام اونچا ہے یا فرشتوں کا مقام اونچا ہے؟ اگر سیدنا آدم علیہ السلام کا مقام اونچا ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے ہم کیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ بشریت سے باہر نکال کر دائرہ نورانیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کو رفع فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین کے رہنے والے خاکی انسانوں کی بجائے نورانی فرشتے ہوتے تو میں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کسی نورانی فرشتے کو مبعوث کرتا۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا؟ ایک بشر کو، اور بشر بھی اس اعتبار سے جو بشر کامل تھا، جو بشر اکمل تھا، جو سید البشر تھا، اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم بشر کی بات کرتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ حضرات گرامی قدر غور کیجئے، یاقوت بھی تو ایک پتھر ہے اور اسی طرح لال بھی تو ایک پتھر ہے۔ حضرات گرامی قدر حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہے، لیکن کیا حجر اسود کے پتھر کا مقابلہ اور لال و یاقوت کا مقابلہ عام پتھر کر سکتا ہے؟
इन्ना मुहम्मदन बशर व लईसा कल बशरी व इन्ना याकूत हजर व लईसा कल हजरी, कि बेशक याकूत एक पत्थर है मगर पत्थरों जैसा पत्थर नहीं, और हजरत रसूलुल्लाह भी बशर हैं लेकिन आम इंसानों जैसे बशर तो नहीं। आम इंसान के अंदर गुनाह भी होते हैं, शहवात भी होते हैं, जरूरियात भी होती हैं, तमन्नाएं भी होती हैं, आरज़े भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं। हजरात गिरामी कदर नफ्सियाती रूहानी एतबार से इंसान उलझा हुआ भी होता है। हजरात गिरामी कदर कई मरतबा हाइशात का असीर भी होता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो होते हैं वो उनको नींद तो आती है, वो खाते तो हैं, वो पीते तो हैं, वो शादियां तो करते हैं, वो बीमार तो होते हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है हाइशात नफसानी की बात की, हजरात गिरामी कदर उनको अपनी हाइशात नफसानी के पर इतना काबू होता है, इतना कंट्रोल होता है कि लम्हा भर के लिए भी उनकी तबीयत सफली हाइशात की तरफ माइल नहीं होती। वो सफली हाइशात को झुकना गवारा नहीं करते। हजरात गिरामी कदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उनको अजीज मिस्र और उसकी साथी औरतों ने बुराई की दावत दी थी, तो ऐसे आलम के अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जेल हाना मुझे ज्यादा प्यारा है उस चीज की तरफ, उस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं। वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बू इलैहिन्ना वकुम मिनल जाहिलीन। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपने मुझसे इनके मकर को दूर न किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह जुहला में शुमार हो जाऊंगा। हजरात गिरामी कदर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन इस बात को अपने जहनों के अंदर बिठा लीजिए कि बशर दो दायरों के अंदर तकसीम है। एक दायरा वो है जहां पे बशरियत जो होती है वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर होती है, जहां पर अपनी हवाए नफ्स का असीर होती है, अपनी हाइशात नफसानी की पैरोकार होती है। हजरात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर बशर के ऊपर ये बात सादक आती है, उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल, कि ऐसे लोग चुपायों की मानद होते हैं बल्कि उनसे भी बदतर होते हैं। हजरात गिरामी कदर बशरियत का एक मुकाम ऐसा है जहां पर बशरियत जो होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुकने वाली होती है, उसमें लिल्लाहियत होती है, उसमें तकवा होता है, उसमें तहारत होती है, उसमें तस्किया होता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की अनाबत के कामिल और मुकम्मल जज्बात मौजूद होते हैं। हजरात गिरामी कदर वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उसके पैगंबर की इताअत के ऊपर पूरी तरह मादा और तैयार होती है। अब बशर के ऊपर क्या मुकाम आता है? हजरात गिरामी कदर फिर बशरियत चार हिस्सों में तकसीम हो जाती है। फउलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फिर ये अंबिया के अंदर, सिद्दीकीन के अंदर, शुहदा और सुलहा के अंदर बशरियत तकसीम हो जाती है। सुलहा वो हैं जो पूरी की पूरी जिंदगी गुनाहों से इज्तनाब की जुस्तजू करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला के आस्ताने पे झुकते रहे, लिल्लाहियत के मदारज को तय करते रहे, तहज्जुद गुजारी, शब जिंदादारी के जरिए अपनी जिंदगियों को अल्लाह की मार्फत हासिल करने में और उसका कुर्ब हासिल करने के अंदर बिताते रहे। अपनी जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत देते रहे। हजरात गिरामी कदर सुलहा ने अपने ईमान की शहादत अपनी जुबान से दी और हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के हकदार बन गए। लेकिन शुहदा का मुकाम इनसे एक दर्जा ऊपर है। शुहदा वो हैं जिन्होंने अपने ईमान की शहादत फकत अपनी जुबान से नहीं दी, अपने कलम से नहीं दी, बल्कि अपने लहू की मोहर को लगाकर इस बात को साबित कर दिया कि ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाजें, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू अबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला की न जात में कोई शरीक है, न अफ़आल में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक है, न उसकी किसी भी एतबार से उसके किसी भी अस्मा में कोई शरीक है। हजरात गिरामी कदर शुहदा ने अपने लहू से ये मोहर को लगा दिया, जमीन के ऊपर अपने लहू को गिराकर इस बात को साबित कर दिया कि अल्लाह जान भी तेरी थी, अल्लाह जिंदगी भी तेरी थी। हजरात गिरामी कदर सुलहा का दर्जा ये था कि वो जुबान से अपने ईमान की शहादत देते रहे, और शुहदा का दर्जा ये था कि उन्होंने अपने लहू की मोहर को लगाकर अपने ईमान का इस्बात किया। इससे ऊपर सिद्दीकीन का दर्जा था कि जिनके ईमानों की शहादत खुद परवरदिगार आलम ने दी है। वल्लदी जा बिस्सिद्की व सद्दका बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। एक वो था जो अल्लाह तबारक व तआला का रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक वो था
جو حضرت رسول اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر تھا، حضرات گرامی قدر جس نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، کڑکتی اور چلچلاتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، ڈوبتے ہوئے سورج والی شاموں کو نہیں دیکھا اور چھا جانے والے اندھیروں کو نہیں دیکھا۔ صدیق کی نگاہ اگر ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کی رضوان پہ ہوتی تھی، آپ کی رضا پہ ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر حضرت صدیق نے اپنے ایمان کی شہادت فقط اپنی زبان سے نہیں دی، گو اپنی زبان سے بھی دی، لیکن فقط اپنی زبان سے نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے ایمان کی شہادت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر جب حضرت رسول اللہ معراج سے واپس پلٹے، ایسے عالم کے اندر ابو جہل کو جس وقت اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کی زیارت کی بات کی ہے، آپ نے آسمان سے پلٹ کر آنے کی بات کی ہے، تو ابو جہل اس بات کو جانتا تھا سیدنا صدیق بڑے ہی دانا ہیں، بڑے ہی بینا ہیں، بڑے ہی زیرک ہیں، بڑے ہی فہیم ہیں، بڑے ہی حکیم ہیں۔ بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا اور ان کی خدمت عالیہ کے اندر اس بات کو رکھا۔ کہا حضرت صدیق کے سامنے کہا ابو بکر کیا تو یہ بات بتلا کے مان سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس سے ہو کے آ جائے؟ کا علم نہیں مانتا، مشاہدہ نہیں مانتا، تجربہ نہیں مانتا۔ کہا تو پھر اس بات کو ذرا سن کہ تیرے نبی نے جس کو تو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس سے ہو کے آئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ کہا ابو جہل کیا یہ بات حقیقت ہے؟ کہا حقیقت ہے۔ کہا اگر حضور نے ایسا کہا تو سچا کہا ہے، اس لیے کہ جو پروردگار عالم ان کے پاس ہر روز اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، اگر اس نے ایک دن اپنے پاس حضرت رسول اللہ کو بلا لیا اس میں کون سے چمبے کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر اس سے اوپر درجہ ہے، انبیاء کا درجہ ہے۔ صدیقین جو ہیں ان کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے، لیکن صلحاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، انہوں نے کلام کیا، بشر سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، انسانوں سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، اپنے جیسے وجودوں سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، اپنے جیسے انسانوں سے کلام کیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر انبیاء کو یہ مقام حاصل ہوا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ انبیاء علیہ السلام نے کلام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتوں سے کلام کیا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، لیکن نبیوں نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مدارس سے حاصل کیا، نہ درسگاہوں سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، نہ مشائخ سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا، نہ حکماء سے حاصل کیا، نہ ائمہ سے حاصل کیا۔ انبیاء نے علم کو حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے علم کا عالم کیا ہے؟ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے، نہ میرا کبھی جو ہے گمراہ ہوا ہے، نہ میرے رب کے اندر کوئی نسیان والا عارضہ موجود ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کے چپے چپے پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر، ماضی کے مقامات کے اوپر، حال کے لمحات کے اندر اور مستقبل کے ایام کے اندر ایک ایک لمحے کو دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو مستقبل کے اوپر اتنی ہی نظر رکھتا ہے جتنی ماضی پہ نظر رکھتا ہے، حضرات گرامی قدر جو اجرام سماویہ کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے، جس طرح فرشتوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے، جس طرح انسانوں کو دیکھتا ہے، جو خوشی کے لمحات کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے، جس طرح دکھ اور اداسی کے لمحات کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ انسانوں کے وقار کو دیکھنے والا، وہ ان کی تمکنت کو دیکھنے والا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کی ندامت کو دیکھنے والا، ان کی آنسوؤں کو دیکھنے والا، ان کی سسکیوں کو دیکھنے والا۔ حضرات گرامی قدر بیک وقت پوری کائنات کے اندر سمیع اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا زیرک انسان 3-4 لوگوں کی بات بیک وقت نہیں سن سکتا، لیکن میرا پروردگار عالم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پشتوں میں سننے والا، پنجابی میں سننے والا، اردو میں سننے والا، ہندی میں سننے والا، ملائی میں سننے والا، انگریزی میں سننے والا، بچوں کی سننے والا، بوڑھوں کی سننے والا، اعدائے دین کی سننے والا، دشمنوں کی سننے والا، دوستوں کی سننے والا، احباب کی سننے والا، ماضی کے اندر دنیا سے چلے جانے والے انسانوں کی سننے والا۔
انبیاء رسول اللہ کی سننے والا اور غار کے اندر مقید مسافروں کی سننے والا، اور حضرات گرامی قدر آج کے دن تک ہم ایسے گناہگاروں کی سننے والا، اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے بعد آنے والے انسانوں کی سننے والا، حضرات گرامی قدر صبح کے وقت سننے والا، شام کے وقت سننے والا، اندھیروں میں سننے والا، صبحوں کو سننے والا، تہجد کے وقت سننے والا، حتیٰ کہ ان سسکیوں کو سننے والا جو انسان کروٹ بدلتے ہوئے لیتا ہے، حضرات گرامی قدر ان سسکیوں کو سننے والی ذات بھی اگر کسی کی ذات ہے تو میرے پروردگار عالم کی ذات ہے، میرے رب قدیر کی ذات ہے، میرے فعال لما یرید کی ذات ہے، میرے پالنہار کی ذات ہے، میرے خالق و مالک کی ذات ہے۔ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انبیاء اور خصوصاً حضرت رسول اللہ کا یہ مقام ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص کو ٹھوکر لگتی ہے، ہر شخص نسیان اور خطا کا شکار ہوتا ہے، لیکن رب نے نسیان اور غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے، تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا۔ اگر کہیں پر کوئی چیز بھول جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروا دیتا تھا، کہیں پر کوئی اجتہاد جس کے بارے میں ضرورت ہوتی تھی کہ اس کو صائب بنا دیا جائے، اللہ اس کو صائب بنا دیتا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے طویل روز و شب میں حضرت رسول اللہ کے وجود اطہر کی مکمل طور پہ حفاظت کی تھی۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی ذات کے پر جہاں تک ایمان کی بات ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمارا تمام انبیاء علیہ السلام کے پر یکساں ایمان ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کے مدارج اور ان کے مقام کی بات کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تمام رسولوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا مقام اونچا ہے، کسی کا اس سے اونچا ہے، کسی کا اس سے اونچا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے جو صاحب شریعت رسول ہیں ان کا مقام انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، اور صاحب شریعت رسول اللہ میں سے اولو رسولوں کا مقام اعلیٰ ہے۔ اولو رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت حبیب کبریاء علیہ السلام، حضرات گرامی قدر ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ جمیع انبیاء علیہ السلام میں سے اعلیٰ ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے میرے حضور کی بات کی، میرے نبی کی بات کی، حضرات گرامی قدر ساری کائنات کے صلحاء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے شہداء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے صدیقین ایک طرف ہوں، اور ساری کائنات کے انبیاء ایک طرف ہوں، سب حضرت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت رسول اللہ رفیع الذکر ہیں، حضرت رسول اللہ صاحب مقام محمود ہیں، حضرت رسول اللہ شفیع المذنبین ہیں، حضرت رسول اللہ صاحب لوائے حمد ہیں، حضرت رسول اللہ ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت رسول اللہ مسافر اور سوار براق ہیں، حضرت رسول اللہ مسافر معراج ہیں، حضرت رسول اللہ حبیب کبریاء ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہیں، حضرت رسول اللہ شمس الضحیٰ ہیں، حضرت رسول اللہ بشیر ہیں، حضرت رسول اللہ نذیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر ملت الدہور وما آتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب کملی والے جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس ضمن کے اندر دو باتیں کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ جمیع کائنات کے مقتدا ہیں، آپ سے پہلے انبیاء اپنے اپنے علاقے کے رہنما تھے، لیکن جب حضور کی باری آئی اللہ نے اعلان فرما دیا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو آج وہ آیا ہے جو فقط ایک علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک قرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا، سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر دوسرا نقطہ یہ ہے حضرت رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں،
جس طرح آپ کی نبوت کے پر ایمان لانا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات رسالت مآب کے اوپر اور آپ کی ذات اقدس کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا، اس بات کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرت رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حضور علیہ السلام کو مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ جو حضور کی آخری نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، اور آپ کو نبی تو مانتا ہے لیکن آپ کے بعد کسی مرزے کو، کسی حسین علی مازندانی کو، کسی علی محمد باپ کو، کسی مسلمہ کذاب کو یا کسی مسلمہ پنجاب کو آپ کی نبوت اور رسالت کا شریک کرتا ہے، حضرات گرامی کا راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ کے مقام کو پہچاننے اور آپ کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل کائنات ہیں، مرکز و محور کائنات ہیں، حبیب کبریا ہیں، سیدنا بدر الدجا ہیں، سیدنا شمس الضحیٰ ہیں، خیر الورا ہیں، امام الاتقیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، حضرت خاتم النبیین ہیں، براق کے سوار ہیں، بحرین کے حزینہ دار ہیں، والی بطحا ہیں، حضرات گرامی قدر آدم و ابراہیم کے بھی امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمیع انبیاء علیہ السلام کے بھی مقتدا ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر کسی نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم حیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور ہندو پنڈت کو بھی یہ بات، ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور سیدنا حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو کس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور کسی اور کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور حضرات گرامی قدر حضور کا یہ مقام ہے کہ آپ عالم موجودات کے بھی امام ہیں، اور عالم ارواح کے بھی امام ہیں، عالم برزخ کے بھی امام ہیں، اور عالم حشر کے بھی امام ہیں، اور جنت کے بھی امام ہیں، اور دنیا کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ مسجد کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام، جمعے کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، منگل کے دن بھی امام ہیں، اور پیر کے دن بھی امام، اتوار کے دن بھی امام ہیں، اور ہفتے کے دن بھی امام، صبح کے وقت بھی امام ہیں، اور دوپہر کے وقت بھی امام، شام کے وقت بھی امام ہیں، تہجد کے وقت بھی امام۔ حضرات گرامی قدر آپ بصیرت کے بھی امام ہیں، اور بصارت کے بھی امام، آپ سماعت کے بھی امام ہیں، اور فکر کے بھی امام، آپ حلوت کے بھی امام ہیں، اور جلوت کے بھی امام،
آپ جسم کے بھی امام ہیں اور روح کے بھی امام، آپ تہذیب کے بھی امام ہیں اور تمدن کے بھی امام، آپ لباس کے بھی امام ہیں اور حلیے کے بھی امام، آپ ریاست کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام، کہ مائیکل ہارٹ نے اسی لیے الفاظ کہے تھے he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life. حضرات گرامی قدر، ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے والہانہ محبت ہونی چاہیے اور آپ کی ذات کی اتباع کا ہمارے اندر والہانہ جذبہ ہونا چاہیے، اور آپ کی ذات اقدس پر ہمیں مسلسل درود بھیجنے چاہیے، اور آپ کی ذات کی تعریف و توصیف کے لیے ہمیں ہمہ وقت وقف رہنا چاہیے، اور آپ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے ہمیں اپنی توانائیوں کو صرف کرنا چاہیے، اور آپ کے نظام کے قیام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سب کو یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، فاروق حمید صاحب ہمارے دوست ہیں، اللہ کے دین کی خدمتگار ہیں، مسجد اور مدارس کو چلانے والے ہیں، بچوں کو چھوڑنے گئے تھے، ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ہم حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو جلد از جلد بازیاب کیا جائے اور ملک کے اندر دین سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو بند کیا جائے۔ ہم آئین کو مانتے ہیں، ہم قانون کو مانتے ہیں، ہم ملک و ملت کے وفادار ہیں، لیکن مذہب سے پیار کرنا اور دین سے پیار کرنا، اللہ سے پیار کرنا اور حضرت رسول اللہ سے پیار کرنا، یہ ہمارا حق ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے اس حق کو نہیں چھین سکتی۔ حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے، محسن پاکستان کہ جن کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکے، بلکہ ان کے احسانات کے بعد ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے اور ان کو ہم نے محبوس کیے رکھا اور اسیر کیے رکھا۔ حضرات گرامی قدر، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے محسن بھائی جو ہمیشہ مجھ سے ذاتی طور پر اور ہم تمام احباب سے پورے ملک و ملت سے پیار کرتے رہے، ان کے لیے خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خطاؤں کو معاف کر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی